لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد خانقاہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف میں مرکز علم و عرفان میں ہم سب حاضر ہیں۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کی یہ محفل مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ عزیز طالب علموں، آپ لوگ ہماری بات سنیں۔ پیارے بیٹے ادھر دیکھو بچوں، ہماری طرف توجہ کریں اور سامعین بھی تھوڑی دیر غور فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، جب وہ جہاد کرتے ہیں، حق بات کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ کسی کے برا کہنے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی کے برا کہنے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ فضیلت ہے بہت بڑی۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ ان پر اللہ کا۔ ہم ساری زندگی جو تعریفیں اولیاء اللہ کی سنتے رہتے ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ موجیں لگ جاتی ہیں جو اس راستے میں آتا ہے، حالانکہ یہ بڑا کٹھن راستہ ہے، یہ مشکل راستہ ہے۔ موجوں والا راستہ تھوڑا ہے، وہ تو اب موجوں والا راستہ ہے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں پڑتا، لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونے، وہ اب موجوں والا راستہ ہے، ورنہ یہ کٹھن راستہ ہے، یہ مشکل ہے۔ حق بات جو ہوتی ہے نا، حق بات وہ انسان کے مفاد کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی زندگی مداری گروں کی زندگی ہے، معاذ اللہ الا ماشاءاللہ۔ کسی کی تعریف کرو وہ آپ کی کرے، بس اسی میں مگن ہے سارے لوگ۔ یہ جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے بانی محفل کی تعریف کرنا، اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا ہے محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو راضی کرنا۔ اس لیے جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، نعت خواں اس کو کہتا ہے شیخ تیری نظر کرنے لگا میں، حالانکہ اس بیوقوف کو پوچھے کہ نبی پاک کے نام کا شعر ہے تو بندے کی نظر کس طرح ہو گیا؟ حضور کی نظر کے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہونا چاہیے۔ دین جد و جہد کا نام، طریقت کا رستہ۔ تھوڑی سی آواز اور کم ہو جائے ساؤنڈ والے بھائی، تھوڑی سی اللہ آپ کو جذبہ سمجھ آنی چاہیے بات کی۔ دین کا رستہ جد و جہد کا رستہ، اس رستے میں آزمائش آتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو حضور کو سارے لوگ صادق کہتے تھے، جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا، جب تک تو ہر بندہ کہتا تھا کہ حضور صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور جب حضور نے فرمایا تم غلط ہو، تمہارے بت ٹھیک نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کسی نے جادوگر کہا معاذ اللہ، کسی نے ساحر کہا۔ جب آپ تبلیغ کا رستہ اختیار کرتے ہیں نا، جب آپ حق کا راہ گناتے ہیں، جب آپ صحیح بات کہتے ہیں تو لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس وقت لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل کی اخنس بن شریک سے ملاقات ہوئی تو اخنس کہنے لگے ابو جہل سے کہ یار سچی بات کرو، کیوں مخالفت کرتے ہو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا کل تک تو یہ تمہاری آنکھوں کے تارے تھے، کل تک تم لوگوں کو مثالیں دیتے تھے کہ ہمارا ایک ایسا بھتیجا بھی ہے جس کی زبان سے سوائے سچ کے نکلتا ہی کچھ نہیں، تو آج کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگے کہ وہ ہمیں بھی غلط کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی غلط کہتا ہے۔ وہ تعریفیں جو آج معاشرے میں ایک دوسرے کی ہو رہی ہیں، تعریفیں ایک دفعہ محفلوں میں جاتے ہیں تو لوگ لکھ کے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیر صاحب کی صدارت ہے اور یہ ان کا لقب ہے، یہ بھی ساتھ بیان کرنا ہے، اور یہ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے 50,000 دیا ہے محفل میں، تھوڑی سی ان کی بھی تعریف کرنی ہے، اور یہ مہمان خصوصی ہم نے چیئرمین صاحب بلائے ہوئے ہیں، کل تک یہ شرابیوں کبابیوں کے سپورٹر تھے، آج ٹوپی پہن کے محفل میں بھی آ گیا۔ تو یہ تو سارا دور عزیز دوستو، یہ تو تعریفوں کا دور ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ اختیار کیا ہے نا، وہ تو تانوں کا رستہ ہے، وہ تو تکلیفوں کا رستہ ہے۔ آج تک یورپ حضور کی بے ادبی پر کتابیں نہیں لکھ رہا، آج تک مستشرقین مشرکین منافقین ڈیوٹی نہیں کر رہے۔ تو دین کے رستے میں، دین میں ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کی 3 قسمیں، ایک وہ حدیث ہے جو نبی پاک نے فرمایا، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں، ایک حدیث وہ ہے جو میرے نبی پاک نے کیا، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اور ایک وہ کام ہے جو حضور کے سامنے کسی نے کیا تو نبی پاک نے منع نہیں کیا، حضور نے منع، بولیے نبی پاک نے منع، تو وہ حدیث تقریری بن گئی، جائز ہو گیا، کیونکہ نبی کا منصب ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ منع کرتے ہیں۔ تو اگر نبی پاک کا یہ منصب ہے کہ غلط بات کو منع کریں گے، تو جو نبی پاک کے ماننے والے اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ہیں، ان کا بھی منصب ہے، اگر ان کے سامنے کوئی غلط حرکت کرے گا تو منع کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یہ منع کرنا ان کی۔ اب لوگ کہتے ہیں مرید ناراض نہ ہو جائے، شاگرد ناراض نہ ہو جائے، فلانا وہی ہوتا ہے تو ہو جائے، بندوں کے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹینشن صرف یہ لینی چاہیے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، بندے تو راضی ناراض ہوتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں حق بات، سچی بات۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ شروع فرمائی تو سب لوگ پھولوں کے ہار لے کے آ گئے تھے، غوث اعظم کے مقابلے ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا۔ ہم تو 11ویں کھاتے ہیں نا ہر مہینے، تو غوث اعظم کہتے ہیں میں نے 12 سال پتے کھا کے گزارا کیا، خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے پتے کھائے ہیں۔ 11ویں کھانے والے کبھی کبھی فاقہ بھی کرے نا، یہ بھی غوث پاک کا طریقہ ہے، یہ بھی غوث اعظم کی سنت ہے میرے بھائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اب تو جس پیر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سارا شہزادہ ہی ہے، اور سب کو علم لدنی حاصل ہے، حالانکہ غوث اعظم مادرزاد ولی تھے، پھر بھی پھٹی پہ بیٹھ کے استاد کے پاس 12 سال دین کا علم حاصل کیا۔ اب سارے علم لدنی والے پیدا ہو رہے ہیں، 12 سال باقاعدہ دین کا علم حاصل کیا، اور غوث اعظم 13 زبانیں جانتے تھے۔ کتنی؟ 13 زبانیں۔ میری عادت نہیں ہے اسپیکر والے کو پریشان کرنا، بات ٹھیک ہوتی نہیں، اللہ تھوڑی آواز کم ہو جائے نا جی، یہ جو لاؤڈ ہو رہی ہے نا میرے والی نہیں، میں بڑا بے سورا ہوں، میری تو سور ہے ہی کوئی نہیں، تو ایسے ہی بول رہا ہوں جیسے بات کر رہا ہوں، تھوڑی سادی ہو جائے تو سمجھ آئے۔ ہاں اللہ آپ کو بہترین محسوس نہ کیجیے گا، بھری محفل میں کسی کو کام کہنا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کے بیچ کسی کو خاص کر کے نصیحت کی، اس نے بھی اس کو ذلیل کیا۔ یہ مناسب تو نہیں پر مجبوری تھی، عرض کر دیا
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم جانتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ غوث اعظم نے اس طرح دین کا کام کیا جس طرح مزدور کام کرتے ہیں، مزدوروں کی طرح۔ ان کی زندگی کو آپ پڑھیں، 50 کے قریب کتابیں ہیں حضور غوث اعظم کی، اور جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام ہے کتاب لکھنا۔ پھر غوث اعظم نے جامعہ نظامیہ کے نام سے مدرسہ بنایا، اس میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اور اس مدرسے کا کمال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جب فلسطین میں جہاد کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے میرا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ صلاح الدین آپ کے اندر کیا کمال ہے؟ تو فرماتے تھے میں غوث اعظم کے مدرسے کا طالب علم ہوں، میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا طالب علم ہوں۔ 70,000 فوج تھی ان کے ساتھ، اور سارے کے سارے لوگ حضور غوث اعظم کے سلسلے میں مرید تھے سارے۔ فرمایا میرا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میں غوث اعظم، اور میں حوالہ دکھاؤں گا کسی نے دیکھنا ہوا تو۔ حضور غوث اعظم جب اسباق مدرسے میں، اب تو خیر مولوی بیچارے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، کوئی اگر شان قدر ہے تو خطیب کی ہے یا نعت خواں کی ہے یا پھر پیر صاحب کی ہے، علماء کو کون پوچھتا ہے؟ غوث اعظم نے مدرسہ بنایا، کتابیں لکھی۔ غوث اعظم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، غوث اعظم فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، زور کے بعد تفسیر پڑھاتے تھے، مغرب کے بعد لوگوں کو غوث اعظم حدیث پاک کے اسباق پڑھایا کرتے تھے، اور عشاء کے بعد حضور غوث اعظم بغداد کی بہت بڑی عیدگاہ کے اندر بیٹھتے تھے اور واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ واعظ و نصیحت، تقریر۔ ان پیرا نے مولوی رکھے نے 10,000 دے جمعہ پڑھا لی۔ بھئی پیر صاحب سے کہو وہ تقریر کریں، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ دین کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ غوث اعظم نے ساری دن کی تقریر کی، 40 سال تقریریں کی ہیں غوث پاک نے۔ کتنے سال؟ کہنے ساڑھے پیر صاحب کو علم لدنی ہے، تو انہوں کھو باہر کٹے جڑا تیرے کو لائے کرنا بیان بھی تو کرنا، علم لدنی تیرا کدھر ہے؟ او بھائی دین کی اصل روح کو سمجھو، بڑا ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا، اب اصل باتوں کی طرف آنا چاہیے، اب حقیقتیں بیان ہونی چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادارہ بنایا ہوا تھا، جب سبق تقسیم ہوتے تھے نا، ہم سویرے ایک ہم ناظم تعلیمات بناتے ہیں مدارس میں، تو اسباق تقسیم ہوتے ہیں، جو استاد اس فن کا ماہر ہوتا ہے اسے وہ سبق مل جاتا ہے۔ تو غوث اعظم جب اسباق تقسیم ہوتے تو فرماتے اس طرح تقسیم کرنا کہ جو بچے لائق ہیں وہ باقی استاد رکھ لیں، اور جو نلائق ہے مجھے دے دو، انہیں عبد القادر جیلانی پڑھائے گا۔ نلائق میرے والے کر دو، میں پڑھاؤں گا۔ ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طالب علموں سے کہا سبق نہ سویرے سنایا تو میں نے پوچھ لینا، کہا حضور سنائیں گے بچوں، کہا سبق نہ سنایا تو پوچھ لینا سویرے، کہتے ٹھیک ہے جناب یاد کریں گے۔ اگلا دن ہوا تو 2-3 طالب علموں کو غوث اعظم نے دیکھا کپڑے بڑے میلے کچیلے، خستہ علی، تو فرمایا بیٹا تم نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ کہا حضور آپ کا ڈاری بڑا تھا، رات کپڑے دھونے تھے پر ہم تو ساری رات سبق ہی یاد کرتے رہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا لاؤ نلائقوں کپڑے ادھر لا کے رکھو میرے پاس۔ کپڑے لا کے رکھے، حضور غوث اعظم چلو دوڑ جاؤ جا کے سبق یاد کرو۔ بچے کہتے ہم چلے گئے سبق یاد کرنے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک طالب علم وضو کرنے آیا تو اس نے چیخیں مارنے شروع کر دی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور غوث اعظم نلکے پہ بیٹھ کر طالب علموں کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی بات کر رہا ہوں، غوث پاک۔ اب تو طالب علم محتمم صاحب نے رکھے ہوئے ہیں گھر کے کام کرانے کے لیے، اب تو انہوں نے رکھے ہوئے اٹا ٹون لی، ایک طرف کہنا جی ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دوسری طرف اکھنا کھلا میں لے آؤ کٹھیاں کر کے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جن کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں وہ دروازہ مانگنے جائیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا کام کیا، مدارس بنائے، حدیث پڑھائی۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں شروع میں تقریر نہیں کرتا تھا، تقریر کرنا نور ہے۔ اب تو یہ دھندا بن گیا نا، تقریروں کا ریٹ لگتا ہے، کوئی دن تسی کنے پیسے لیندے ہو تقریر بیچن دے، اب تو ریٹ لگتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شروع میں تقریر نہیں کرتا تھا، مجھے میرے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا بولا کر، تیری زبان کے فیض سے اللہ کئیوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، بات کیا کر۔ تو غوث اعظم فرماتے میں نے کہا حضور میں اجمی ہوں، کس طرح لوگوں کے سامنے بات کروں گا؟ یہ تو بڑی فصاحت اور بلاغت چاہیے۔
لب و لہجے کا ٹھہراؤ چاہیے، بڑا مد و جزر ردھم چاہیے، تو کیسے بات کروں گا؟ تو کہتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا، اور فرماتے ہیں میں اٹھا پھر سویا تو مجھے مولا علی شیر خدا کا دیدار ہوا۔ انہوں نے کہا چل بیٹے منہ کھول، میں نے کھولا تو 6 دفعہ انہوں نے لعاب دہن ڈالا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ فرمایا اس لیے کہ 7 دفعہ میرے مصطفیٰ نے جو ڈال دیا ہے تو میں ان کے برابر ہو سکتا؟ صحابہ تو خواب میں آ کے حضور کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تو زندگی میں کیسے کر جاتا ہے؟ وہ تو خوابوں میں بھی کہتے ہم برابر، تو زندگی میں چوڑا ہو کے پھرتا ہے کہ میں برابر ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے منبر پر، واز ہونے لگا، تاثیر ہونے لگی۔ پہلے چھوٹی مسجد تھی، راش ہو گیا، عشاء کے بعد خطبہ دیتے تھے، واز و نصیحت کرتے تھے۔ پھر جامع مسجد میں چلے گئے، اس میں راش ہو گیا، پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر بغداد کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں غوث اعظم تقریر کرتے۔ آج کل تو محفلیں ہوتی ہیں ثواب کے لیے یا لنگر شریف کے لیے۔ مجھے ایک کہنے لگے صاحب آپ سے میلاد شریف کا ٹائم چاہیے، تو میں نے کہا کیوں کرانی ہے محفل؟ میں تو بڑا خشک آدمی ہوں، رند مزاج ہوں، میری تقریر کرا کے لڑائی کرانی ہے؟ کیوں کرانی ہے؟ کہنے لگے جی ثواب کے لیے، سارا سال برکت ہوتی ہے۔ تو میں کہتا تو سورت یاسین پڑھ کارو بھی سارا سال برکت ہوگی۔ میلاد کی محفل تو انقلاب کی محفل ہے۔ محفل اس لیے کراؤ کہ بے نمازی محفل میں آئے تو نمازی بن جائے۔ محفل اس لیے کراؤ کہ محفل کے اندر سنت کا تارک آئے تو سنت کا عامل بن جائے۔ محفل اس لیے کراؤ کہ چور آئے تو توبہ کر جائے۔ محفل اس لیے کراؤ کہ ماں باپ کا نافرمان آئے اور جب گھر جائے تو جا کے اپنی اماں کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ ثواب کے لیے محفل کرانی ہے، ضرور کراؤ، ثواب سے انکار نہیں، لیکن محفل تو انقلاب کی چیز ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے تو غوث اعظم کی تقریر جب ختم ہوتی تو پھر توبہ کرنے والے اٹھتے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے کوئی بندہ ملے اور اس کے ایمان کو زندہ کر دے، تازہ کر دے، جلا دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، تو اس آیت کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے کا ایمان۔ تو غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے، واز فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو دلوں میں ولولے پیدا ہوتے۔ اس کونے سے ڈاکو اٹھتا، چیخے مار کے غوث پاک کے قدموں میں آتا، کہتا حضور ساری زندگی ڈاکے مارے، مجھے توبہ کرا دے۔ تو غوث اعظم توبہ، وہاں سے بے نمازی اٹھتا، دوڑ کے آتا، حضور توبہ کرا دے۔ غوث اعظم تقریر کر رہے ہوتے تو شرابی اٹھتا، کہتا حضور بڑے گناہ ہو گئے، معافی لے دیں۔ اور اگر یہودی عیسائی آ کے کھڑے ہو جاتے تو غوث اعظم کی تقریر سنتے اور میرے نبی کے کلمے پڑھنے شروع کر دیتے۔ ان کی باتوں میں ایک بزرگ گزرے یحییٰ بن نجار رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث اعظم کے مرید تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او پیارے بیٹے آپ کی بھی ہے ماشاءاللہ سے، تسی آپس میں گلاں بات کریا جائے تھی رہنا نہیں یار، پیارے کتنے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، سفید دستار اور کس طرح خوبصورتی سے آپ کو سجایا گیا ہے۔ اللہ آپ کی خدمت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے اساتذہ کو اللہ بہترین جزا عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر میری بات پہ غور کریں۔ حضرت یحییٰ بن نجار وہ کہتے ہیں کہ اب تو خیر کیلکولیٹر ہے نا، لوگ فٹافٹ چیز کاؤنٹ کر لیتے ہیں، تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کاؤنٹنگ کا سسٹم رہا ہے۔ کبھی لوگ دانے رکھتے تھے گننے کے لیے، کھجور کی گٹھلیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ تو یحییٰ بن نجار کہتے ہیں میں ایک دھاگا لے گیا گھر سے، بڑا سا رسی لے گیا غوث اعظم کی محفل میں، تو میں نے نا چادر کے اندر یوں چادر اوڑھ لی، بکر مار لی، تو اندر میں نے رسی رکھ لی۔ میں نے کہا جو بندہ توبہ کرے گا نا میں ایک گرہ لگا دوں گا، ایک گنڈ مار دیا گا۔ گننا ہے آج کتنے بندے توبہ کرتے ہیں، آج گننے ہیں میں نے۔ کہتے ہیں وہ چادر کے نیچے میں نے رکھ لی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں نا غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بندے نے اٹھ کے توبہ کی تو میں نے گرہ لگا دی، دوسرا اٹھا تو گرہ لگا دی۔ کہتے ہیں 3 4 5 10 بندے ہوئے تو گرہ لگتی رہی، پھر ٹولیوں کی ٹولیاں اٹھنے لگ گئی۔ اتنے توبہ کرنے والے تھے کہ میں نے کہا کتنی گرے لگاؤ؟
کہتے ہیں میں تھک گیا اور ان کی توبہ کرنے والوں کی سپیڈ زیادہ ہو گئی اور گرا میری کم پڑ گئی. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور بے حال ہو گیا تو غوث اعظم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھول رہا ہوں تو لگاتا جا رہا ہے, میں گرے کھول رہا ہوں تو لگاتا جا رہا ہے. اور چھوڑ بھائی, فرمایا یہ عبد القادر کی تبلیغ نہیں ہو رہی, یہ میرے رب کی رحمت برس رہی ہے. تو کتنے گرے لگائے گا, یہاں تو دل کھلتے چلے جائیں گے. یہاں تو کیا کہا تھا میاں صاحب نے, ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. فرمایا کتنے گرے لگائے گا. حضور غوث پاک تبلیغ فرمائی, اور جب تقریر کرنے جاتے تھے تو دعا کرتے تھے, اے اللہ میں بات کرنے جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے, میں لفظ بولوں گا تو اثر پیدا کر دینا. اور جب تقریر کر کے واپس آتے تھے تو کہتے تھے اللہ اگر کسی پر اثر ہوا ہے تو پھر تو اسے قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما. ان کا طریقہ تھا. اور ایک دن نواز فرما رہے تھے غوث پاک, تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی, لوگ اٹھنے لگے. تو حضور غوث اعظم نے نظر جھکائی, فرمانے لگے مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے, اگر تو بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو انہیں بھگا دے, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. جب دل میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر لفظوں میں تاثیر ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے, پھر دعائیں مقبول ہوتی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے مولا بارش آ گئی ہے, لوگ اٹھ رہے ہیں جلسے سے, اگر تو میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں کہ میری واہ واہ کریں تو بھگا دے, نہیں چاہیے ایک بندہ بھی, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو مولا پھر بھی تیری مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی. اللہ تاثیر دیتا ہے, اللہ پاک توفیق دیتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ایک گویہ رہتا تھا بغداد میں, گانے گاتا تھا, بڑا سریلا تھا, رش بڑا تھا, نوجوان سارے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. غوث اعظم اسے سمجھایا کرتے. میں نے کہا ولی کا منصب ہے, غلط بات پہ ٹوکتا ہے. میری مسجد میں ایک بچہ جمعہ پڑھنے آتا ہے تو سونے کی انگوٹھی پہنتا تھا, میں منع کر دیتا ہوں, 2 پہنی ہو تب بھی روک دیتا ہوں کہ تو کیوں پہنی ہے بھائی, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جمعہ پڑھنے آتا تھا تو سونے کی چین اور انگوٹھی, 2 دفعہ میں نے منع کیا, تیسری دفعہ آیا تو میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تیری مہربانی بیٹے تو نے اتار دی ہے. کہنا میں لاکھ جیب چھپا لی, تسی جو ڈک دے وار واری. تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ چلو یار, مطلب لوگ سمجھنے تو لگے ہمیں کو منع کرنے والا ہے, ورنہ تو منع ہی نہیں کرتا کسی کو, لوگ بتاتے ہی نہیں. ایک بچے سے میں نے کہا یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے, کہنا میں نے پتہ ہی نہیں, نجائز پتہ ہوتا تو نہ پہنتا. کدھر گئی ہماری تقریریں, کیا لوگ ہم سے ملتے نہیں؟ ہم کسی کو یہ کہنے کو تیار ہی نہیں کہ داڑھی کے ڈیزائن نہ بنا. سنت نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے, اور سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. کسی نے یہاں رکھی ہوئی ہے, کسی نے یہاں رکھی ہوئی ہے, کسی نے یہاں رکھی ہوئی ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے سنت مصطفیٰ کا. کوئی منع کرنے والا ہی نہیں, روکنے ٹوکنے والا نہیں, بتانے والا ہی نہیں, سمجھانے والا ہی نہیں. واضح نصیحتیں, تقریریں, جلسے روز ہوتے ہیں, لیکن ان کی تاثیر بھی تو حاصل ہونی چاہیے نا, مدعا اور مقاصد بھی تو ہمیں حاصل ہونے چاہیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گویے کو منع کرتے, کہتے نہ گایا کر, یہ جائز نہیں. اب تو لوگ عرصوں پہ بھی اللہ خیر فرمائے ساز رنگ کی محفلیں سجانے لگے ہیں, معاذ اللہ. منع کرتے غوث پاک تو وہ گویہ مخالفت کرتا, اس نے ٹولیاں بنا لی, بغداد کے لوگوں کو کہتا میرے پیچھے رش بڑا ہے نا, تو عبد القادر سے معاذ اللہ برداشت نہیں ہوتا, ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. اس کی آواز ختم ہو گئی, بوڑھا ہو گیا, اس کو سننے والوں نے کسی اور کو سننا شروع کر دیا. کل جو اس کے ترانے پڑھتے تھے وہ کسی اور کے پیچھے لگ گئے. گھر میں بھی جب تک پیسے دیتا تھا بڑی عزت تھی, اب گھر والوں نے بھی سلام کلام چھوڑ دیا, قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا. قبرستان میں مکھیاں بھنکتی ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں, پرواہ کرنے والا کوئی نہیں. حالت خراب ہو گئی, بدحالی کا عالم. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک,
دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے۔ سارے چلے گئے چھوڑ چھاڑ کے، قبرستان میں مکھیاں بھنک رہی تھی تو غوث پاک گزرے۔ اللہ اکبر، ساری زندگی غوث اعظم کی مخالفت کرتا رہا، جب غوث پاک گزرے نا تو اس کی حالت دیکھی، اللہ اکبر، تو غوث اعظم بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ کے بندے نرم دل ہوتے ہیں۔ غوث اعظم پریشان ہوئے، گھر آ کے غلام کو بلایا، فرمانے لگے یہ 100 دینار لے جا، اسے بتانا نہ کس نے دیے، جا دیا، اس کے پاس تو پہننے کو کپڑا بھی کوئی نہیں، اس کے پاس تو کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ آپ کا غلام گیا۔ یہ بھی غوث اعظم کی کرامت ہے، صرف کرامتوں پہ زور آ گیا ہے، یہ بھی کرامت ہے غوث اعظم کی۔ ان کی اصل کرامت ان کے اخلاق حسنہ ہے، ان کی اصل کرامت ان کی دین پر استقامت ہے۔ حضور غوث اعظم نے 100 دینار دیے، دیا، وہ لے کر کے گیا اور جا کے گویے کو 100 دینار دیے، تو گویہ کہنے لگا کس نے بھیجے؟ فرمانے لگے مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں، تو میں نے ڈیوٹی کر دی ہے، مجھے حکم تھا بتانا نہیں۔ تو گویہ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے، پتا مجھے بھی ہے کہ اس پریشانی اور بیماری میں اگر میرے کوئی کام آ سکتا ہے تو بغداد کا پیر عبد القادر ہی آ سکتا ہے، وہی ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور یہاں قادری سے مراد صرف ان کے سلسلے کے مرید قادری نہیں، ان سے پیار کرنے والا ہر بندہ ہی قادری ہے، ان سے محبت کرنے والا ہر شخص ہی قادری ہے۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہنے لگا مجھے پتا ہے کس نے بھیجے، آپ کے ساتھ اٹھا، غلام کے پیچھے پیچھے چل دیا، پیچھے پیچھے، اور غلام کے ساتھ، توجہ کرنا میری بات پر، حضور غوث اعظم بیٹھے تھے، باز فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو یوں سامنے کھڑا ہو گیا گویا کہ بڑھاپا، بیماری۔ تو غوث اعظم نے نظر اٹھائی اور فرمایا فقیر آپ کے کیا کام آ سکتا ہے، کیا کام؟ اس نے یوں پکڑا اپنا گریبان اور یوں چاک کیا، اللہ اکبر کہہ کے قدموں میں گرا، کہنے لگا عبد القادر میں نے کوئی صحابی تو نہیں دیکھے، اہل بیت میں سے کسی کا دیدار تو نہیں کیا، مصطفیٰ کا زمانہ تو نہیں پایا، پر آپ کا اخلاق دیکھ کے محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ شان ہے تو ان کا کیا مقام ہوگا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث اعظم کی خدمت میں آ گیا، توبہ کر لی، حلقہ احباب میں شامل ہوا۔ بھائیو اخلاق کی دولت، کردار۔ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا۔ غریبوں کی مدد درویشوں کا طریقہ ہے، یہ کوئی اصول نہیں کہ تگڑا ہے تو پیر صاحب اٹھ کے ملے اور ماڑا ہے تو اسے کہیں سویرے 8 بجے تیری بات سنیں گے، کوئی سٹائل نہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہی نہیں، بالکل۔ حضور غوث پاک سے کسی نے کہا تھا حضور نذرانے بڑے آتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے امیروں سے لیتا رہتا ہوں، غریبوں میں بانٹتا رہتا ہوں، یہ طریقہ فقر ہے، پیروں کا طریقہ دینا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے دجلہ کے کنارے، تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا، فرمایا بیٹے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور کرایہ کوئی نہیں، اس پار جانا تھا، ملا لے کے نہیں گیا، الٹا اس نے انسلٹ بھی کی ہے۔ غوث اعظم وہیں کھڑے ہو گئے، کشتی کا ملا دوبارہ آیا تو غوث پاک نے 100 دینار دیے، فرمایا یہ ایڈوانس لے لو، جو غریب آدمی جس کے پاس کرایہ نہ ہو اسے میرے کرائے پہ سفر کرا دینا، لے کے جانا بھی لے کے آنا بھی، لیکن کسی غریب کی کبھی رسوائی نہ کرنا، کبھی عزت نفس پہ ہاتھ نہ ڈالنا میرے کرائے سے۔ اور نذرانے کی بات آ گئی تو یہ بھی ذرا وضاحت ضروری ہے، پیر صاحبان کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ جب مرید نذرانہ لے کے آئے تو اس سے پوچھیں تو کیا کام کرتا ہے،
اس سے پوچھیں کہاں سے لایا پیسے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت مولانا ابو داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کو دیکھا ہے، کوئی شخص آتا تھا نذرانہ لے کے پوچھے بیلیا کی کم کرنا ہے، 1000 روپیہ لایا، کہتا حضور میں ریڑھی لانا، تے فرمان لگے تو تے 8 جنہ دی کمائی مینوں دے چلے، تے تیرے بچے تے بڑے پریشان ہون گے، تو انج کر ان توڑا کے لیا تے 50 روپیہ مینوں دے جا، 950 واپس لے جا، میرا کام چل جائے گا، میرا تو خرچہ ہی کوئی نہیں، تو میں تیرا دل رکھ لیتا ہوں۔ پیروں کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کمائی ٹھیک ہے، کہاں سے لایا ہے، اس لیے کہ لقمہ حرام اندر چلا جائے تو معرفت کی روشنی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ وقت آیا، وقت کا بادشاہ، یہ آتے رہتے ہیں آستانوں پہ، درباروں پہ آتے ہیں، ان کے لیے ان کو تو سیاست کرنی ہوتی ہے، تو جنازے بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ مرنے والے کے لوائقین ووٹ دیں گے، انہوں نے آنا ہوتا ہے۔ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ٹوپیاں پہن کے محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، بعد میں موجیں بھی کرتے ہیں، یا تو بدلے نا اگر یہاں آ رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ آیا تو کہتا میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ بابے کو تھوڑا نذرانہ دے آؤں تاکہ میرے حق میں بھی نرم ہو جائے۔ ان لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، یہ الیکشن کے بعد کہتے ہیں اس دفعہ ہم نے اتنے مولوی استعمال کیے، اتنے پیروں کا ٹیشو پیپر بنایا، ان کی سوچ ایسی۔ میں رستے میں سوچ رہا تھا، بادشاہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے پیسے دے آؤں بابا میرے حق میں نرم ہو جائے، کہتے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا یار شورا تو بڑا سنا ہے کہ وقت کے کامل ولی ہیں، آج کل سیب کا موسم نہیں، اگر بابا سیب کھلائے تو پھر ولی مانوں گا، سیب کھلائے تو پھر ولی ہوں۔ کہتے میں آ کے بیٹھا ہی تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو غیب سے 2 سیب آ گئے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے میری ولایت کو سیبوں سے نہ آزما، رسول اللہ کے دین کی خدمت سے آزما۔ یہ ولایتیں سیبوں کا ولایتوں سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال تو نے مانگے ہے تو کھا لے، چوری بھی دی، اس نے کاٹا، سیب کھایا تو کہنے لگا حضور یہ تو کڑوا ہے۔ آپ نے اپنے والا کاٹ کے اسے ایک ٹکڑا دیا تو کہنے لگا حضور یہ بڑا میٹھا ہے۔ حضرت صاحب سیب تو دونوں غیب سے آئے، تو میرے والا کڑوا آپ کا میٹھا، آپ فرمانے لگے دونوں میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے، ظالم کے ہاتھوں میں چلا گیا تو کڑوا، ورنہ دونوں میٹھے تھے۔ اٹھنے لگا تو 2 اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلیاں اس نے غوث اعظم کے مصلے کے نیچے رکھی، حضور نذرانہ ہے، نذرانہ جب نیچے رکھیں اٹھ کے جانے لگا تو غوث اعظم نے آواز دی، فرمایا بھائی پیسے لے جا، ضرورت کوئی نہیں۔ اس نے کہا جی نذرانہ ہے، فرمایا تمہیں کہا نہ لے جا، کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے بڑا دیا ہوا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبھول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ درویش کی تو نظر پیسوں کی طرف چلی گئی تو بس ہو گیا، ختم مسئلہ۔ فرمایا بھائی لے جا، ضرورت نہیں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور ایک شعر ہے اگر آپ کو یاد رہا تو فائدہ دے گا، ایک شاعر کو آدمی جاتے جاتے 5 روپے دے گیا تو اس نے کہا اٹھا، نہیں چاہیے، اس نے کہا تو غریب ہے تجھے ضرورت ہے، تو اس نے ایک فکرہ کہا تھا کمال کر دی، کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور فرمایا مصطفیٰ سے مانگ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ غوث اعظم نے کہا لے جا بھائی تیرے پیسے نہیں، حضور مہربانی ہے رکھ لے، نذرانہ ہے میرا دل پر، میں تجھے کہا نہ لے جا، حضور مہربانی کریں۔ تو غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اٹھائیں اور پکڑ کے دبائیں، جب نچوڑا تو ان میں خون نکلنا شروع ہو گیا، خون۔ اور پھر حضور غوث پاک کا جلال، اللہ اکبر، جلال کے عالم میں فرمانے لگے نکل جا میرے دربار سے، میں تیرا پردہ رکھنا چاہتا تھا تجھے خیال ہی نہیں آیا۔ حضور غوث اعظم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے مجھے دینے آ گیا، خبردار نکل جا، آئندہ میرے دربار کا رخ نہ کرنا، ورنہ میں یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا۔ جو تیرے آستانے پہ آیا اسے پوچھ تو صحیح پیسے کہاں سے لایا ہے،
اسے سوال تو کر، کاروبار کیا ہے، دھندا کیا ہے، یہ پوچھ تو صحیح۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ والا چکر بھی کوئی نہیں کہ میری مسجد ٹھیک ہے تو میں غیر سیاسی ہوں، نہ، شاہان وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ جمعے والے دن کسی نے بتایا کہ بغداد کا گورنر ایک ظالم کو بنا دیا گیا ہے، تو غوث اعظم ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کر فرمایا میں بادشاہ سے کہتا ہوں میرے جمعہ پڑھانے سے پہلے پہلے گورنر بدل دے، ورنہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، ہاں میں خود بدل دوں گا، اللہ نے مجھے بڑے اختیار عطا فرمائے ہیں، میں بدل دوں گا ہر چیز۔ بس جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور میں نے بدل دیا ہے، بدلا گیا۔ غوث اعظم جاہ و جلال، اور یہ نہیں کہ آستانہ صحیح چل رہا ہے، مدرسہ صحیح چل رہا ہے، خطابت ٹھیک چل رہی ہے، باہر بادشاہ ظلم کرتے پھریں غریبوں مسکینوں پہ، تو علماء اور مشائخ کو پرواہ ہی، بیدار مغز جواب فکر صوفی تھے غوث اعظم، انہیں بات کرنی آتی تھی۔ آخر میں ایک اور بات بھی سنیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مسلمان کا دل اس وقت تازہ رہتا ہے جب وہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ یہ سارے صوفیاء کے اندر کمالات پتہ کیوں آتے تھے؟ ان کا مسلح بڑا آباد تھا، مسلح بڑا آباد۔ تنہائی کی عبادت آدمی کو زندہ کرتی ہے۔ 2 نفل بھی بندہ پڑھے نا کبھی تنہائی میں اللہ کے حضور، 2 نفل بھی، اور اکیلا ہو کوئی نہ ہو، وہ ہو اس کا خدا ہو اور درمیان میں مصطفیٰ کا وسیلہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 نفل بھی پڑھے نا اکیلے میں تو اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ صوفیاء مسلح آباد کرنے والے تھے۔ خانقاہیں یہ ذکر فکر کے ذائقے بانٹتی تھیں۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ بولیے۔ مادرزاد ولی تھے، حسنی حسینی سید تھے، کمالات والے تھے، کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، جنت تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ 40 سال مصلے پہ بیٹھے رہے، یہ کون بات اپنائے؟ اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے علیہ رحمہ، فرماتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے کو پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، تو بوڑھا کہہ رہا تھا یا اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اول تو مجھ سے حساب نہ لینا، اور اگر لینا ہوا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس شخص کے قریب گیا کہ تسلی دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں، امید دلاتا ہوں۔ میں نے جب جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس بزرگ نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے۔ راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، سب تو نیوے ہوتے۔ ساری زندگی اللہ کو راضی کر کے پھر بھی کہتے مولا حساب نہ لینا، ہم حساب والے نہیں، ہم تو درگزر والے۔ میرے بھائی، بزرگوں نے رجوع اللہ کا درس دیا، معرفت الہی، محبت الہی، خوف الہی، یہ ان کی زندگی کے مقاصد ہوتے تھے۔ اپنے مصلے کی طرف توجہ کریں، ان بزرگوں کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں۔ ہم لوگوں نے کمیاں پیدا کی ہیں، اس لیے ہمارے آستانوں پر بھی اعتراضات ہونے لگے۔ اگر ہمارے اندر کمیاں نہ ہوتی تو مخالفین کو کبھی کوئی جرأت، ہم نے کمیاں پیدا کی ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھ میں طریقہ دیا، ہم نے غلط چیزوں کو طریقت کا حصہ بنایا، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہماری نصیحت ہے جو بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یاد رکھو دین کے چمن میں جتنی بہار ہے یہ بزرگان دین کی برکت سے ہے، اور آج جتنے مصلے، مسجدیں، ادارے آباد ہیں یہ ان بزرگوں کے طفیل آباد ہے۔ اگر ان کو بیچ میں سے نکال دو گے تو پھر تو چھلکا ہی رہ جائے گا، چھلکا ہی ہے، پھر اس کا کیا کرو؟ تم لوگ خالی اس لیے ہو کہ تمہارے اندر وہ کیف نہیں۔ تو میرے بھائی، غوث اعظم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، عمل سے لوگ تعمیر کیے۔ غوث اعظم نے تعمیر انسانیت کی، آپ نے انسانیت کو تعمیر کیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کیا۔ قریب آئیں بزرگوں کے، اپنے بزرگوں کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو سیکھیں۔ ایک بات حضور غوث اعظم کی عرض کر کے گفتگو سمیٹ دوں۔ کسی نے کہا تھا حضور دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ 3 وعدے کر، رزق حلال کھائے گا، رزق حلال کھائے گا، اور دوسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ تو
اپنی زبان سے کوئی ایسا فکرہ نہیں نکالے گا، کوئی ایسا فکرہ جو تیرے نفس کی خواہش کے مطابق ہو. تو جو بھی بولے گا تو اللہ کی رضا والا فکرہ بولے گا. اور تیسرا آپ نے فرمایا تو اللہ کے عائد کردہ حقوق کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا کہ 3 کام تو کر، اور تجھے ولایت کی سند عبد القادر دیتے ہیں، تو جو بھی کہا کرے گا رب قبول فرما لیا کرے گا. میں بات ختم کرنا چاہ رہا تھا پر بات یاد آ گئی. آپ کی اجازت ہو تو کر دوں ایک بات اور؟ تھوڑے سے بولے ہیں نا آپ، تو جمہوری ملک ہے. ایک بات عرض کر دوں. لوگ پوچھتے ہیں جی بی بی گئی تھی پیر صاحب کے پاس تو اسے بیٹا ہو گیا، کس طرح؟ تو میں کہتا ہوں بھائی بڑی سادی سی بات ہے. اللہ کے ولیوں کو اللہ کو منانا آتا ہے. اللہ کے ولیوں کو اللہ بندوں پہ مہربان ہے کہ نہیں؟ بولے ہے نا. تو حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے. حضور اللہ کو، بخاری مسلم پڑھے، نبی پاک فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا تو رب کہے گا محبوبہ سار اٹھانا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. تو یہ منانا آتا ہے. ایک بی بی غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، اس نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں، 13-14 سال گزر گئے شادی کو. ساس کہتی ہے نکال دینا ہے، خامن کہتا ہے میں مجبور ہوں تجھے فارغ کرنے. 13 سال انتظار کیا. میرے لیے دعا کریں حضور، میرا گھر اجڑ جائے گا، میرا باپ روتا ہے، میرے بھائی پریشان ہے، مہربانی ہو جائے ایک بیٹا رب مجھے دے دے، میرے آنگن میں بھی کوئی کھیلنے لگ جائے، مہربانی کرے. لوگ مجبور ہو کے آتے ہیں نا درباروں پہ، اور کئی مداری بیٹھے ہیں درباروں پہ جو ان مجبوروں کو لوٹتے ہیں، ان دکھیوں اور پریشان لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. کہا حضور میرے پر مہربانی ہو جائے. تو غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، مہربانی کر اس کے حال پہ. تو آواز آئی عبد القادر اس کے نصیب میں تو اولاد ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، لکھی نہیں. تو غوث اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے مولا مجھے پتہ چل گیا تو عبد القادر کو رسوا کرنا چاہتا ہے، کر دے رسوا. تجھے نہیں پتا تھا یہ میری طرف آ رہی ہے؟ تجھے خبر نہیں تھی کہ میرے اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ عبد القادر کے پاس جا؟ چل ٹھیک ہے تو نہ دے، یہ باہر جا کے لوگوں کو کہے گی میں تو غوث پاک کے پاس سے بھی ہوا یوں، میرا کچھ نہیں بنا، کوئی حرج نہیں، اگر تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں. بی بی کہتی میں کانوں سے سن رہی تھی، عاطف غیب سے ندائی عبد القادر جتنے بیٹے تو کہے گا اتنے ہی دے دیں گے، اتنے ہی مل جائیں گے. تو غوث اعظم کہنے لگے بی بی جا میں نے اللہ سے وعدہ کر دیا ہے رب کریم کی رحمت کے بھروسے پر کہ اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے گا. اللہ والوں کو منانا آتا تھا. بات سادی سی ہے، میرا جس سے رابطہ مضبوط ہو جائے وہ میری مانے گا. میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کی بات ماننا میری مجبوری ہے. اللہ کو مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا، پر ایک قانون اللہ نے بیان کیا، کتب علی نفسہ الرحمہ، کچھ چیزیں وہ اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کچھ لوگوں کو اپنے کرم سے خاص کر لیتا ہے. تو وہ لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ اپنے کرم سے ان کی قبول فرماتا ہے. اس میں رٹے والی کون سی بات ہے کہ پیر دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان کی بات مانتا ہے. بزرگوں کا طریقہ اپنا ہے، طریقہ آستانے اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، اسی کام کے لیے رکھیں جس کے لیے یہ ہیں. یہ شور شرابے ڈھول ڈھمکے کے لیے نہیں ہیں. ان چیزوں سے انہیں محفوظ رکھیں. دعا ہے اللہ اس آستانے کے فیض نور کو 4 دانگے عالم میں عام فرمائے. حضور غوث اعظم کا فیضان ہمارے دلوں پر، زبانوں پر، روحوں پر جاری فرمائے، اور بزرگان دین کی سچی اور کھری غلامی نصیب فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام.